بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جماعت ہشتم ویڈیو لیکچر نمبر 3 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے ویڈیو لیکچر نمبر 1 اور نمبر 2 میں ہم نے کہانی پہلے لیکچر میں اور دوسرے لیکچر میں ہم نے مضمون کرایا تھا، اور ابھی ہم حصہ گرامر کے ہی پورشن میں لیکچر نمبر 3 میں خط کریں گے۔ خط کا جو عنوان ہوگا وہ چچا کو تحفے پر شکریہ کا خط۔ عزیز طلبہ، خط کرنے سے پہلے میں آپ کو خط کے حصے بتا دیتا ہوں۔ خط کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ کون کون سے حصے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی خط لکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ علم ہونا چاہیے کہ خط کتنے حصوں پر مشتمل ہے، اور خط کے حصے 7 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مقام روانگی، پہلا حصہ ہمارے پاس جو ہوگا مقام روانگی، یعنی ہم جو خط لکھ رہے ہیں وہ کہاں سے لکھ رہے ہیں۔ آیا وہ خط ہم لاہور سے لکھ رہے ہیں، اسلام آباد سے لکھ رہے ہیں، پشاور سے لکھ رہے ہیں۔ از پشاور، از لاہور، از مطلب سے، یعنی کہاں سے، لاہور سے، پشاور سے، اسلام آباد سے، کراچی سے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جو خط لکھ رہے ہیں وہ کہاں سے لکھ رہے ہیں۔ مقام روانگی کا ہم پہلے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے عزیز طلبہ آپ لوگ تو کمرے امتحان میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم اس وقت مقام روانگی یعنی ہم کسی مقام کی نشاندہی ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ہم لکھتے ہیں از کمرہ امتحان۔ ہم اس کے ساتھ یہ نہیں لکھتے از کمرہ پشاور، از کمرہ، تو ہم اس کے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ لکھنا ہوگا از کمرہ امتحان، تو ہم نے یہ ظاہر نہیں کرنا ہوتا۔ تو آپ لوگوں کا جو پہلا حصہ ہوگا از کمرہ امتحان پر اس طرح، دوسرا حصہ ہم پر تاریخ، یعنی جس تاریخ کو ہم یہ خط لکھ رہے ہیں ہم وہ لکھ لیں گے۔ مثال کے طور پر آج 10 جون ہے تو ہم اس پر تاریخ سب سے پہلے لکھ لیں گے، دوسرے حصے میں لکھ لیں گے۔ تیسرے میں عزیز طلبہ ہم لکھیں گے القاب، یعنی آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں، آپ مثال کے طور پر بھائی کو خط لکھ رہے ہیں، آپ ابو کو خط لکھ رہے ہیں، آپ چچا کو لکھ رہے ہیں، ماموں کو خط لکھ رہے ہیں، تو ہم نے القاب، پیارے چچا جان، پیارے بھائی جان، پیارے ماموں جان، ہم نے تیسرے حصے پہ القاب لکھنا ہوگا۔ چوتھا حصہ ہمارا مشتمل ہوگا آداب۔ خط جب ہم لکھتے ہیں تو ہم سلام دعا، جو کہ ہماری سنت بھی ہے، ہم اس سے سلام لکھیں گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد 5ویں حصے میں ہم تمہید یعنی آغاز۔ عزیز طلبہ، جب ہم خط لکھتے ہیں تو ایک دم ہم یہ نہیں لکھتے کہ یا جس مقصد کے لیے ہم خط لکھ رہے ہوں، سب سے پہلے ہم خیر و عافیت معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم خط لکھنے کا مقصد بتاتے ہیں۔ تو آغاز، تمہید یعنی آغاز، پھر اس کے بعد ہم نفس مضمون۔ ہمارا خط عموماً 3-4 پیراگراف پر، 2-3 پیراگراف پر مشتمل ہو سکتے ہیں، 4 پیراگراف پر مشتمل ہو سکتا ہے، اور آخر میں ہم لکھتے ہیں خاتمہ، یعنی خاتمہ سے مراد ان سب کو میری طرف سے سلام اور وسلام، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کا ماموں۔ تو خاتمہ ساتویں میں ہم جو حصہ ہوگا، آخری حصہ ہمارا ہوگا وہ خاتمے پر ہوگا۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو خط کا خاکہ بھی اس کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ہم کس طرح خط لکھیں گے۔ اس کا خاکہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے اور ہم کیسے خط لکھیں گے۔ اس کے پہلے ہم نے وہی 7 حصوں پر یہ اس کا خاکہ بھی مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم کمرہ امتحان، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے مقام روانگی، تو آپ لوگ چونکہ امتحانی حال میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کمرہ امتحان، آپ لوگوں نے ضلع یا شہر یہ ظاہر نہیں کرنا ہوتا، تو آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا کمرہ امتحان۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ مورخہ تاریخ، یعنی آج 10 جون ہے، 10 جون 2021 کو ہم یہ خط لکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے جو تیسرے پہ ہم نے پڑھا تھا القاب، یعنی پیارے ابو جان، پیارے ماموں جان، پیارے بھائی جان۔ تو ہمارا جو خط کا تیسرا حصہ مشتمل ہوگا وہ القاب پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو خط کا جو چوتھا حصہ ہمارا مشتمل تھا آداب، یہ تو ہم نے السلام علیکم،
پہلے ہم نے سلام کرنا ہے جو کہ سنت بھی ہے، تو ہم جب بھی کس سے ملتے ہیں تو آغاز ہم سلام دعا سے ہی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے جو اس کا حصہ پڑھا تمہید، یعنی آغاز۔ تو سلام کے بعد عرض ہے، یعنی ہم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے لے کے جاتا ہوں۔ ہم اس طرح کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد ہم نفس مضمون، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارا ایک خط 2 3 4 پیراگراف پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ جب ہم دوسرا پیراگراف شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم کم از کم 2 یا 3 انگلیوں کی اس طرح جگہ چھوڑ دیں، اور تھوڑا سی جگہ چھوڑ کر ہم یہاں سے آغاز نئے پیراگراف کا آغاز کریں گے۔ تو ہمارا جو اس کے بعد آخری جو حصہ تھا خاتمہ، جو ہمارا 7واں اور آخری حصہ تھا خاتمہ، تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا سب کو سلام میری طرف سے، والسلام آپ کا فرمان بردار بیٹا، بھتیجا، ماموں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کا اوپر ہم مقام جیسے ظاہر نہیں کرتے، تو اسی طرح ہم نیچے اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرتے، نہ اسکول کا نام مینشن کرتے ہیں۔ تو ہم الف با جیم لام میم ہم یہ لکھ لیں گے۔ عزیز طلبہ، ہم آتے ہیں آج جو ہمارا جو خط جو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہمارا خط ہے چچا کے نام تحفے پر شکریہ کا خط لکھیں۔ تو ہم نے چچا کے نام تحفے پر شکریہ کا خط لکھنا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے از کمرہ امتحان، آپ لوگوں کا جو پہلا حصہ ہے از کمرہ امتحان ہم لوگوں نے لکھ دیا۔ اس کے بعد ہم 10 جون، آج 10 جون ہے، ہم خط کر رہے ہیں 10 جون 2021 کو۔ تو پھر ہم نے لقب، یعنی پیارے چچا جان، ہم نے اس کو لقب، ہم چونکہ چچا جان کو تحفے پر شکریہ کا خط لکھ رہے ہیں تو پیارے چچا جان، اور اس کے بعد ہم مخاطب کا نشان بھی ڈال سکتے ہیں سلام کے بعد۔ اور ہم جیسے سلام کے بعد عرض ہے کہ میں خیریت سے ہوں، اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں۔ آپ کا خط ملا اور ساتھ ہی خوبصورت گھڑی ملی جو آپ نے میری سالگرہ کے تحفے پر دی۔ میں آپ کی اس عنایت پر شکر گزار ہوں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ نفس مضمون ہمارا خط 2 3 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس طرح ہم جو نفس ابھی ہم نے دوسرا پیراگراف شروع کیا، تو اس کے لیے کم از کم ہم نے 1 2 انگلیوں کی جگہ چھوڑ دی، اس کے بعد ہم نے دوسرا پیراگراف شروع کیا ہے۔ یہ گھڑی مجھے آپ کی شفقت، آپ کے خلوص کی ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی، مجھے وقت کا پابند بننے اور روزمرہ کے معمولات میں باقاعدگی پیدا کرنے میں مدد دے گی۔ اس انمول تحفے نے میری ضرورت کو بھی پورا کر دیا، اور میں ہمیشہ اسے سنبھال کر رکھوں گا۔ اب تیسرا پیراگراف ہم شروع کر رہے ہیں، تو اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ محترمہ چچی جان کی خدمت میں آداب، زاہد اور چھوٹی کو پیار۔ یہ ہمارے خط کے 6 حصے ہو گئے ہیں۔ 7واں حصہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ سب کو سلام۔ اب ہم سب کو سلام کہہ رہے ہیں۔ ہمارا جو آخری 7واں حصہ ہے سب کو سلام، اور آخر میں ہم والسلام آپ کا بھتیجا لام میم۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم یہاں پر امتحانی حال میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر اپنا نام ظاہر نہیں کرتے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہمارا جو خط آپ لوگوں نے اسی طرح اس خط کو اپنی کاپیوں میں لکھ دینا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے کہانی اور مضمون کیا ہے، اور یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ چوتھا ویڈیو لیکچر میں آپ کو مکالمے کے بارے میں دوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے یہ نوٹ کر لیں گے اور کاپیوں میں بھی اسی طرح اس کو اتار دیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔